بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن يرد اللہ ان يهديه يشرح صدره للاسلام. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النور اذا دخل الصدر انفسح. قیل وهل لذلك من علم يعرف به؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتأهب للموت قبل نزوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں، ذرا غور کریں اس بات پر کہ بیماری یا وبا کا سلسلہ شروع ہوا اور خیر کے بہت سارے کام رک گئے. مدرسوں کی تعلیم رک گئی، دعوت و تبلیغ کا کام متاثر ہو گیا. ہم لوگوں کی اس طرح کی دینی کوششیں یا سرگرمیاں یا محنتیں بھی متاثر ہوئیں. مل بیٹھنا مشکل ہو گیا. اس کی عادت ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کیا کریں. اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو شکر گزار دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ محسوس کریں اور شکر کریں. جب محسوس نہیں کریں گے تو شکر کیسے ہوگا؟ ذرا غور کریں. ہم لوگوں کے مزاج میں اس معاملے میں بڑی غفلت ہے کہ نعمتوں کا احساس ہم نہیں کرتے. چند نعمتیں ہیں جن کے آنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں، لیکن بے شمار نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم شکر میں کوتاہی کر جاتے ہیں، بلکہ توجہ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے. میں بطور مثال ایک چیز یاد دلا سکتا ہوں. جو لوگ میرے بیانات گزشتہ سالوں میں یا 8-10 سال میں جنہوں نے سنے ہوں گے مدرسوں کے جلسوں میں خاص طور سے، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے بہت مرتبہ مدرسوں کے جلسے میں لوگوں سے کہا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ان مدرسوں کو سمجھیے. ہم نہیں جانتے کہ یہ سہولت کے ساتھ
تعلیم کا نظام چلانے کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کب تک ہمارے پاس باقی رہے؟ یہ میں نے کہا ہے، بار بار کہا ہے، تمہیں یاد بھی ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو نعمتیں ہمیں پہلے سے ملی ہوئی چلی آتی ہیں، ان کا احساس ہم لوگوں کو زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی کمی ہے ہماری۔ بہت اس موضوع پر باتیں کی جا سکتی ہیں تفصیل سے، لیکن میں اس وقت جس نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ آزادی کے ساتھ کام کرنے کی نعمت ہے کہ بیماری آئی، لاک ڈاؤن ہوا اور اس کی وجہ سے سارے کام رکاوٹوں کے شکار ہو گئے۔ اب دیکھیں ہم لوگ کتنے دنوں کے بعد جمع ہو کے بیٹھے ہیں۔ میرا خیال ہے اسی وجہ سے بہت سے حضرات تو بہت بہت دور سے تشریف لے آئے، اس لیے کہ حالانکہ اچانک ہوا ہی ہے، پرسوں ہی، کل ہی تو اطلاع دی گئی ہے، کل اطلاع دی گئی ہے اور آج دور دراز سے بھی لوگ آ گئے ہیں، تو شاید وجہ یہی ہے کہ یہ بہت دنوں سے سلسلہ رکا ہوا تھا۔ تو اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کی جو آسانی عطا فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی اور مستقل نعمت ہے۔ اللہ کی ایسی نعمتوں کی قدر اور ان کا شکر ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق دی ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے نعمتوں کے زوال سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک ولک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ جی چاہتا ہے کہ اس موضوع پر خوب بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ایک اور ضروری بات بھی ذہن میں آئی۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی، آیت کا ٹکڑا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، یعنی الفاظ کا ترجمہ ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہر بات کو سمجھنے کے عادی تھے۔ اب یہ ایک نئی سی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے سینے کو کھولنا؟ تو اس لیے انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، یا شرح صدر جو ہے اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسح، بعض جگہ ان النور اذا دخل القلب انفسح، نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ کشادہ ہونے کا مفہوم گویا حضور نے بتانا شروع کیا، اور اس سے مراد اصل میں ہے کہ ایک اطمینان کی کیفیت، ایک پختگی کی کیفیت، ایک استقامت کا انداز پیدا ہوتا ہے۔ مگر حضرات صحابہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت ہی کی برکت سے جو فہم عطا ہوئی تھی اس میں ایک سوال اور پیدا ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ، حضور اس کی کوئی پہچان بھی ہے جس سے اس کو جانا جائے، کوئی علامت بھی ہے؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے، تو کیا اس کی کوئی علامت ہے جس علامت سے ہم اس کیفیت کو سمجھ لیں، پہچان لیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں ہے، علامت ہے، پہچان ہے، التجافی عن دار الغرور۔ ایک پہچان تو یہ ہے کہ دھوکے کے گھر سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، یعنی دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور جو ہمیشگی کا گھر ہے، جو آخرت ہے، اس کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے۔ والتأہب للموت قبل نزولہ، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے آدمی۔
آپ غور کریں کہ ایمان کامل کی دنیا میں اس سے زیادہ علامتیں اور کیا واضح علامتیں ہو سکتی ہیں؟ ایک انسان کے مزاج میں یہ بات آ جائے کہ اس کو دنیا سے دلچسپی نہ رہے، یعنی دلچسپی نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کام ٹھیک کرنے کی کوشش ہر حال میں، چاہے آخرت کا نقصان ہو، یہ نہ رہے۔ یہ مطلب نہیں ہو سکتا کھانا پینا چھوڑ دے، نکاح کرنا چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے، جنگل میں چلا جائے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ دنیا کی ساری ضرورتیں پوری کرے مگر دنیا کے کاموں کا شوق ہو اور آخرت کی فکر کے بغیر ہو۔ دنیا کا کوئی کام اور دنیا کی کوئی ضرورت آخرت کے نقصان کی قیمت پر وہ پوری کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں اکثر ہو رہا ہے، اکثر انسان اپنی دنیا کی ضرورتوں کو آخرت کے نقصان کی قیمت پر پورا کر رہے ہیں، یہ خطرناک ہے۔ حضور نے ایمان کی علامت اس کو بتایا، التجافی عن دار الغرور، دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، اس دنیا سے دوری، والانابۃ الی دار الخلود، اور جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، آخرت ہے، اس کی طرف انابت، توجہ کی کیفیت، یعنی ایک فکر، آخرت کی فکر دل کا حصہ بن جائے، دل کے اندر پیوست ہو جائے۔ آپ غور کریں کہ جب کسی آدمی کو کسی کام کی فکر ہوتی ہے تو دوسرے کام بھی وہ چاہے کرتا رہے مگر بار بار وہ کام اس کو یاد آتا رہتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو کوئی سفر کرنا ہے، فلائٹ سے کہیں جانا ہے اور ٹائم اس کا ظاہر مقرر ہے، فلائٹ کی مثال بھی لمبی ہے، ٹرین سے ہی جانا ہے اور ٹرین کا ٹائم مقرر ہے، 4 گھنٹے باقی ہیں، آپ اپنے بہت سے کام کر رہے ہیں، اسٹیشن جانے میں تو 15 منٹ لگیں گے، لیکن بار بار آپ گھڑی دیکھتے رہیں گے کہ ٹائم تو نہیں آ گیا، قریب تو نہیں ہو گیا ٹائم، بار بار دیکھیں گے، کیوں؟ فکر ہے اس کی۔ تو یہ مراد ہے آخرت کی طرف توجہ، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ ظاہر بات ہے موت کب آ جائے یہ تو پتہ نہیں ہوتا، جس آدمی کو آخرت کی فکر ہوگی وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی کوشش کرے گا، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کا مطلب ہے کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے، اس لیے کہ موت سے پہلے کا وقت کون سا ہے یہ تو پتہ نہیں نا، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے۔ مجھے اس حدیث کو سنا کر ایک اور بات بھی کہنی ہے، اور وہ یہ ہے، چونکہ یہ وقت لمبے بیان کے لیے نہیں ہے، اس وقت آج کی مجلس میں ترتیب یہ ہے کہ تھوڑی دیر اب بیان کر کے ضروریات سے، کھانے وغیرہ سے فراغت ہوگی، اور عشاء کے بعد عمومی بیان ہے جس میں مقامی حضرات بھی اور لوگ بھی آئیں گے بہت سے، اور پھر آگے مجلس کا نظام اسی طرح معمول کے مطابق چلے گا۔ اگر آپ حضرات کی اجازت ہوگی اور ہمت ہوگی تو ایک تیسری نشست بھی ہوگی انشاءاللہ، چاہے اس میں تقریباً 12 بج جائیں گے، آج ہو سکتا ہے لیکن بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس وقت مختصر بات کرنے کے لیے میں بیٹھا تھا، میرے ذہن میں یہ حدیث آئی اور اس سے مجھے ایک اور بات کے لیے سہارا لینا تھا۔ سہارا کہ یوں کہو اصل تو یہی ہے، لیکن اسی کا ایک انداز، دوسرے انداز سے تذکرہ کرنا تھا۔ کہنا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ایمان دل میں داخل ہونے کی بات فرما رہے ہیں اور اس کی علامتیں بتا رہے ہیں۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اگر کسی برتن میں کوئی چیز پہلے سے بھری ہوئی ہو تو پھر اس میں کوئی چیز اور داخل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ ایک کمرے میں 10 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، 10 بیٹھے ہوئے ہیں تو اور آدمی کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ تو جب تک وہ نکلیں گے نہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ کسی بھی چیز کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، جو وسعت ہوتی ہے، جو گنجائش ہوتی ہے، اس گنجائش کے بقدر جو وہ چیز بھر گئی، اب اس میں کچھ اور تو داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ جو نور دل میں داخل ہوتا ہے، ہمارے دل میں داخل ہونے کی کچھ جگہ وگہ بھی ہے یا نہیں؟ یہ ہے اصل سوچنے کی، فکر کی بات۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہمارا دل کچھ اور چیزوں سے پہلے ہی سے بھرا پڑا ہو۔ اگر بھرا ہوا ہوگا تو یہ والا جو نور ہے یہ اس کے داخل ہونے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اب اسی سے ہم اپنا جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ غور کر لیں
کہ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل نزولی، یہ کیفیتیں ہمارے اندر کچھ ہیں مضبوط طریقے پر یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرحلہ ابھی ہوا نہیں ہمارا، اور یہ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جگہ نہیں ہے، حالانکہ ہم نے ارادہ تو کر رکھا ہے نا، چاہتے تو ہم سب ہیں، لیکن شاید اس کو ابھی جگہ نہیں ملی ہے۔ وہی عرض کرنا ہے کہ دل کے اندر سے ان مصیبتوں کو نکالنا پڑے گا جنہوں نے جگہ گھیر رکھی ہے دل میں، ان کے گھیرنے کی وجہ سے نور ایمان کا یہ درجہ جو ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ ظاہر ہے برتن خالی کریے آپ، تبھی تو کوئی چیز اس میں ڈالی جائے گی۔ آپ کے سامنے کوئی بھکاری اپنا پیالہ پیش کرے، کشکول پھیلائے کہ بھائی بھیک دے دو، اور پہلے ہی سے بھرا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے اتنا سارا تو پہلے ہی بھر رکھا ہے، اس میں کہاں کو بھیک رکھی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ تو مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں نور آ جائے، بتا دو بیان، ہمارے دلوں میں نور آ جائے، یہ تو ہم مانگ رہے ہیں، لیکن نور کے لیے جگہ خالی کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم، تو کیسے آئے گا؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ دل کے اندر جو چیزیں ہمارے بری چیزیں بھری ہوئی ہیں ان کو نکالنا پڑے گا تو نور داخل ہوگا۔ اب وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر اس وقت میرے دماغ پر جو حاوی ہے، جو بات کہنے کا تقاضا طبیعت پر غالب ہے، وہ یہ ہے کہ دل کے اندر ہمارے بہت سی برائیاں ہیں، مگر ایک برائی وہ ایسی ہے جو 100 برائیوں کی جڑ ہے، یا ایک بیماری ایسی ہے جو 100 بیماریوں کی جڑ ہے۔ جیسے ہماری جسمانی بیماریوں میں شوگر کی بیماری ہوتی ہے کہ شوگر کی وجہ سے بہت سے امراض ہمارے اوپر حاوی ہوتے ہیں۔ شوگر سے امراض پیدا نہیں ہوتے، لیکن شوگر کی وجہ سے قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھی بیماری ہو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں پر شوگر کا بڑھنا اثر انداز بھی ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک بیماری ہے ہمارے دلوں میں، اور بھی کئی بیماریاں ہیں۔ ایک بیماری جس پر میں اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں وہ تکبر کی بیماری ہے، بڑائی کی بیماری۔ تکبر کے بارے میں سب دیندار لوگ بیٹھے ہیں، سب مانتے ہیں، سب کہتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ بہت خراب چیز ہے، اکبر الکبائر اس کو کہا گیا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بدترین طور پر جو چیزیں ناپسند ہیں ان میں سے تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر بڑائی بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ بندہ ہونے کی صفت کے خلاف ہے تکبر۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیں آپ کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ وہ گناہ بے شک ہیں، مگر بندگی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی انسان کی کمزوری ہے۔ وہ میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، کبھی شیطان اس میں بھی اپنا حصہ لگا لے، لیکن آپ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بھی برائیاں ایسی ہیں جو بدترین برائی ہیں، مگر بندگی سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کی کمزوری کے قبیل سے ہیں۔ مگر تکبر ایسی بیماری ہے جس کا ٹکراؤ بندگی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ آپ سوچیں المتکبر اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہے تو اپنے آپ کو کہا ہے متکبر۔ تو اب کوئی بندہ اپنے آپ کو بتائیے، اگر کوئی خالق کہے کہ میں خالق ہوں، یا اپنے آپ کو خالق سمجھنے لگے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، تو یہ بات صحیح ہوگی کیا؟ جس طرح یہ صحیح نہیں، اسی طرح سے بندہ یہ سمجھنے لگے کہ میں بڑا ہوں، یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ بڑا اللہ ہے، بڑائی والا صرف اللہ ہے۔ تکبر اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے، اور ایسی صفت ہے جو اسی کے شایان شان ہے۔ تو بندگی سے لڑائی ہے تکبر، بڑائی کی لڑائی ہے بندگی سے، بندگی کے خلاف ہے تکبر۔ میں کہہ رہا تھا کہ سب برا سمجھتے ہیں، مگر شیطان بہت باریک چالیں رکھتا ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں میں بڑائی پیدا کرنے کے راستے اس کو بہت معلوم ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، مجھ سے ایک آدمی نے خود بتایا، ایک صاحب نے، دیندار آدمی، عالم آدمی اور اپنی گویا اصلاح کی فکر رکھنے والے آدمی، انہوں نے کہا کہ میں اس کا خیال کرتا تھا کہ میرے اندر بڑائی نہ پیدا ہو، تو کچھ عرصے کے بعد اسی بات پر تکبر پیدا ہو گیا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے۔ وہ انہوں نے خود بتایا مجھے۔ آپ سوچیں ذرا شیطان کی چالیں کیسی ہوتی ہیں۔ یہی تکبر ہو گیا کہ یہ سارے تو تکبر کرتے ہیں، میرے اندر تکبر نہیں ہے۔
اتنی باریک چال ہوتی ہے شیطان کی. تو ہم لوگ ذرا سا اس پر غور کر لیں، ہر آدمی غور کر لے کہ میرے اندر کہیں بڑائی تو نہیں پیدا ہو رہی. ہم لوگ جو تصوف کو سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں، مشائخ کے یہاں جاتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. ٹھیک کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ تکبر، بڑائی ہوتی ہے. آپ اب سمجھ لیں یا کچھ عرصے کے بعد خود سمجھ میں آ جائے گی. جب یہ چلی جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گی. جب یہ چیز مصیبت نکل جائے گی تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ رکاوٹ فقط وہی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. آدمی کے ٹھیک ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ، اس مثال سے سمجھیں. مثال کے طور پر ایک بچہ عالم بننا چاہتا ہے اور ابھی وہ بچہ ہے، وہ ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے، حفظ قرآن کر رہا ہے، اسے عالم بننا ہے. وہ اسی ابھی سے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے تو اب بتاؤ وہ عالم بن پائے گا؟ نہیں بن پائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے. میں جانتا ہوں ایسے طلباء کو جنہوں نے تعلیم کے شروع میں ہی اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ ہم تو عالم ہو گئے، تعلیم پوری نہیں ہو سکی، نہیں ہو سکتی، ترقی رک جائے گی. جو بھی آدمی وقت سے پہلے اپنے آپ کو وہ سمجھ لے جو بننا چاہتا ہے تو وہ نہیں پائے گا. تو اگر مثلا ہم نے ذکر شروع کیا، ہم کسی سے بیعت ہو گئے اور اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا شروع کر دیا. ہمارے ایک ساتھی تھے، یہ لطیفہ یاد آیا، تو مزاح کا مزاج تھا ان کا، اور ساتھیوں میں جیسے شرارتیں ہوتی ہیں تو کچھ شرارتیں ہوتی رہتی تھی، مگر کسی دن وہ ایسا کرتے تھے کہ کسی ساتھی نے کوئی بات کہی تو کہتے تھے بس یار رہنے دو، میں نے بزرگ بننے کی نیت کر لی، رہنے دو میں نے بزرگ بننے کی نیت کر لی. ایسے وہ کہا کرتے تھے ایک ظرافت کے طور پر. تو مثلا بزرگ بننے کی نیت کر لی تو پھر اب ٹھیک ہو پائیں گے آگے چل کر؟ نہیں ہو پائیں گے. یعنی یہ سمجھ لیا کہ میں ٹھیک ہو گیا. بہت باریک چالیں ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں سنانے میں. ایک صاحب جو اس مجلس میں موجود ہیں وہ بھی ظاہر نہ ہونے دیں، انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی کہ میرے اندر یہ 2 خرابیاں ہیں جن پر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اپنی خرابی کا احساس ہو جائے. جس خرابی کا احساس ہوگا اسی کا علاج بھی ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. حکیم کے یہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، جس بیماری کو بتاتے ہیں اسی کی دوا تو ملتی ہے نا. یہ صحیح ہے کہ ذکر کے اثرات سارے کاموں پر خود بخود بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑا اور بنیادی اور پکا علاج انہی بیماریوں کا ہوتا ہے جن کا احساس ہو، پتہ ہو کہ میرے اندر یہ ہے. تو ان صاحب نے کہا کہ میرے اندر یہ 2 باتیں ہیں الحمدللہ اور کوئی بات نہیں ہے. میں نے فوراً کہا کہ یہ تیسری بات ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے فوراً کہا کہ یہ تیسری غلطی ہے. تم 2 سمجھ رہے تھے، ایک اور ہے، یہ سمجھنا کہ اور کوئی نہیں ہے. آپ کو ہو سکتا ہے یاد ہو، میں نے کبھی ذکر کیا ہوگا کہ جب ہمیں اجازت ملی ہے، جو جس اجازت کے مستحق ہم اب تک نہیں بنے، سچی بات ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دارالعلوم کی نسبت کی برکت سے حضرت جو ہیں وہ دارالعلوم کی محبت میں غرق ہیں. تو انہوں نے، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں اور آپ تو ماشاءاللہ، لیکن اپنے بارے میں بالکل 100% اسی بات کا یقین رکھتا ہوں. تو بہرحال جب اجازت ملی تو پگڑی کا کچھ تو بوجھ ہوتا ہی ہے، وہ پیدا ہوا. تو اگلے سال میں نے حضرت سے ایک بات کہی، سال گزرنے کے بعد جب اگلے رمضان میں ہم پہنچے تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ آپ نے اجازت دی تھی یا عیوب کا آئینہ دیا تھا؟ بالکل یہی الفاظ میں نے کہے ہمت کر کے تنہائی میں. تو حضرت تو بہت فہیم شخصیت ہے، ایک دم بہت تیزی سے مسکرائے اور فرمایا جی یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے. میں سچ کہتا ہوں، میں نے حضرت سے آگے یہ بھی کہا کہ حضرت ہر دن اپنا کوئی نہ کوئی عیب سمجھ میں آتا ہے، اور کبھی کبھی تو میں بیٹھ کر اپنے اوپر ہنستا ہوں. باقاعدہ مجھے ہنسی آئی کہ واہ واہ مولانا صاحب، واہ شیخ صاحب، بنے پھر رہے ہو شیخ، اور یہ بیماری پال رکھی ہے، یہ کمزوری بھی پائی جاتی ہے، اب تک یہ پائی جاتی ہے. یہ احساس ہوتا ہے. تو آپ اس بات کو سمجھ لیں
کہ جس بیماری کا احساس ہوگا علاج اسی کا زیادہ ہوگا. یہ بڑائی کو نکال دیں دماغ سے. اب ایک مسئلہ ہے، شیطان تو بہت بڑی مصیبت ہے نا ہمارے لیے. وہ یہ پریشان کرے گا کہ میاں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھو گے تو لوگ پی جائیں گے. میں اردو میں بات کر رہا ہوں. بالکل اپنے آپ کو جب تم کچھ نہیں سمجھو گے تو لوگ تو تمہیں پی جائیں گے. آپ یقین کریں جس دن آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا شروع کر دیں گے لوگ اسی دن آپ کو کچھ سمجھیں گے. پکی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات دنیا میں نہیں ہوتی ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیتے ہیں. آپ اکابر دیوبند کے حالات پر غور کریں، اوپر سے چاہے لے آئیں یا یہیں سے لے لیں اکابر دیوبند سے، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ شروع کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اپنے آپ کو فنا کر رکھا تھا. لیکن مجھے بتائیں، میں اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کا موقع نہیں دیکھ رہا ہوں، فنا کیے ہوئے تھے علماء کی بڑی تعداد ہے، ان کو پتہ ہے فنائیت کے حضرت کے واقعات. لیکن مجھے بتاؤ کہ ان کے زمانے کے کسی آدمی کا نام آج دنیا میں اتنا جانا جاتا ہے جتنا محمد قاسم نانوتوی کا نام جانا جاتا ہے. اپنے آپ کو جتنا مٹایا اللہ نے اتنا ہی ابھار دیا. اور جتنے بھی حضرات ہیں، حضرت شیخ الہند ہیں، مٹانے والی شخصیت، اپنے اساتذہ اور مشائخ کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنے والی شخصیت. آج وہ واحد آدمی ہیں جن کو ان کے اساتذہ کی صف میں شمار کیا جاتا ہے کہ وہ تو اسی صف کے آدمی ہیں، اپنے بڑوں کی صف کے آدمی. ایک سے ایک آدمی ہمارے یہاں پڑے ہیں تاریخ میں جس نے اپنے آپ کو مٹا دیا. بس تو گویا یوں کہہ لیں کہ اگر بڑا بھی بننا ہو تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لو. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر شہرت بھی چاہو تو اخلاص سے ہی کام کرو تبھی شہرت ملے گی. اخلاص کے بغیر کام کرو گے شہرت نہیں ملتی. مقصد یہ نہیں کہ شہرت کے لیے کام کرو، لیکن یہ یقین کر لو کہ اخلاص ہوگا تبھی اللہ کے یہاں بھی قبولیت ہوگی، اور جب اللہ کے یہاں قبولیت ہوتی ہے تبھی بندوں کے درمیان قبولیت ہوتی ہے. اور جو مقبولیت اوپر سے آتی ہے وہی پائیدار ہوتی ہے. چونکہ مقبولیت تو زمین کی چیز نہیں ہے نا، آسمان کی چیز ہے. وہ اپنی جگہ سے آئے گی تو پائیدار ہوگی. اگر تم محنت کرو گے، کوشش کرو گے مشہور ہونے کے لیے، کوشش کرو گے مقبول بننے کے لیے، وہ زمین کی چیز ہوگی، وہ یہیں رہ جائے گی، وہ پھیلے گی نہیں زیادہ، اس کی شاخیں نہیں پھیلیں گی. اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ چیز. تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑائی کو اپنے دماغ سے نکال کر آپ یقین کر لیں سارا سلوک طے ہو گیا. اسی لیے علماء نے کہا ہے، صوفیہ نے کہا ہے، آخر ما یخرج من قلوب الاولیاء حب الجاہ، سب سے آخر میں جاہ کی محبت نکلتی ہے. لیکن جاہ کی محبت اور تکبر ذرا تھوڑے سے الگ الگ صفات ہیں. جاہ کی محبت بھی بری ہے اور اس کو بھی نکالنا ہے، لیکن تکبر اس سے زیادہ بڑے درجے کی برائی ہے. تو اس سے پیچھا چھڑا لیں اور جاہ کے بارے میں بھی یقین کر لیں کہ جس دن جاہ کی خواہش نکل جائے گی سب کچھ مل جائے گا، سارے درجے، سارے مرتبے، سارے اعزاز مل جائیں گے. دنیا کی چیزوں کی جب قدر نہیں رہے گی تو مل جائیں گی. جب تک دانت رہیں گے چنے نہیں ملیں گے. جب دانت نہیں رہیں گے چنے جبھی ملیں گے. تو یہ تو دنیا ہے نا، یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے. اس کے پیچھے پڑیں گے تو ہاتھ نہیں آئے گی. مشائخ نے مثال دی ہے کہ دنیا کی مثال سائے جیسی ہے. سائے کے پیچھے بھاگو کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، اور سائے سے بھاگو تو پیچھے لگا ہوا آتا رہے گا، ہمیشہ آتا رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو بس یہ بات اس وقت خاص طور سے عرض کرنی تھی. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے دے اور آپ سب کو بھی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت مختصر سی دعا کرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، ہم آپ کے بندے، گنہگار بندے، کمزور بندے، گندے بندے، عاجز و مسکین بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، یہاں جمع ہوئے ہیں مسجد میں. اے اللہ، یہاں آنے کا مقصد اے اللہ سچ کہتے ہیں، اور آپ ہی اس کو سچ بنا دیجئے کہ ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اپنی اصلاح کی نیت سے آئے ہیں. اے اللہ، یہاں کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی جو ہم لینے آئے ہوں. دنیا کی کوئی چیز یہاں ملنے والی نہیں ہے جس کے لالچ میں ہم آئے ہوں. اے اللہ، یہ بات تو ہم
ایمانداری سے کہہ سکتے ہیں اے اللہ اگر یہ بات ہماری حیثیت سے زیادہ ہو تو آپ اس کو صحیح کر دیجئے، قبول فرما لیجئے اور اخلاص نیت عطا فرما دیجئے اور یہاں آنے کو ہمارے لیے نافع بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دیجئے جو اچھے بندوں کی صفات ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہم سب کے سفر کو آسان فرمائیے اور عافیت کے ساتھ سفر پورا کرائیے اور ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ یہ علماء بڑی تعداد میں جمع ہیں، اپنے فضل سے ان کے آنے کو اور ان کے جمع ہونے کو ان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی اور ان کے متعلقین کے لیے بھی نافع بنائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔